امریکی صدر ٹرمپ انتخابات ہارنے کے بعد بھی اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے جو بائیڈن کو صدر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ 20 جنوری کو ٹرانسفر پاور ہونی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں، خواہ امریکہ ٹوٹ جائے۔ اب تک ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے ان کا کردار ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے گورباچوف کا کردار تھا۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو واشنگٹن میں اپنی صدارت کے دوران ہی حملے کے لیے اکسایا، برانگیختہ کیا اور لوگ وہ وہاں پہ آ بھی گئے۔ جس اجلاس میں توثیق ہونی تھی جو بائیڈن کی، اس کو سبوتاژ کر کے رکھ دیا۔ ٹرمپ امریکہ کو توڑنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کا ہر اقدام امریکہ کے ٹوٹنے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ امریکہ ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ کون لے گا؟ چین لے گا، روس لے گا یا پھر ترکی لے گا، کیونکہ ترکی بھی 2023 میں اس کی پوری طاقت بحال ہو جائے گی۔ اس کے لیے ترک صدر طیب اردگان پورا انتظام اور اہتمام کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بہرحال ایسی شاید نوبت نہ آئے کہ امریکہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جس طریقے سے ٹرمپ نے اپنی شروعات کی تھیں اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے، جو بائیڈن کا فاتح ہونے کا کردار انہیں قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ یہ ان کی پسند پر موقوف نہیں ہے، وہاں پہ وہی ہوتا ہے جو ان کا آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے اور جو انتخابات میں ان کے عوام کہتے ہیں۔ ٹرمپ کی پوری کوششوں کے بعد بھی بہرحال پرتشدد واقعات کے بعد امریکی کانگریس نے بائیڈن کی فتح کی توثیق کر دی۔ حالیہ امریکی تاریخ کے پرتشدد دنوں میں سے ایک دن کے دوران امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی صدارتی انتخابات میں فتح اور امریکہ کا 46واں صدر بننے کی تصدیق کی ہے، مہر ثبت کی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکہ میں دن کا آغاز ہوا تھا تو ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات کے دوران صدر ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی ایوان نمائندگان کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور پولیس اہلکاروں سمیت متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں سینٹ میں موجود قانون دانوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا اور ایوان میں کارروائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہی ٹرمپ کی خواہش تھی جس پر عمل کیا گیا اور ان کی خواہش سر دست ایک بار تو پوری ہو گئی، تاہم واشنگٹن کے میئر کی جانب سے کرفیو اور 15 دن کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد قانون دانوں کی ایوان میں دوبارہ واپسی ممکن ہوئی۔ واشنگٹن پولیس کے سربراہ نے رات گئے تک بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایک خاتون گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی ہے، جبکہ ہجوم کی جانب سے سڑکیں بلاک کیے جانے کے سبب بروقت امداد نہ ملنے کی وجہ سے طبی مسائل سے 3 افراد مزید بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشتعل مظاہرین کے حملوں میں 14 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے 52 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں سے اکثر کو کرفیو کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا، جبکہ انہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے ہیڈ کوارٹرز کے پاس سے 2 پائپ بم بھی برآمد پولیس نے کیے ہیں۔ پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے پستول، گن اور دھماکہ خیز مواد سمیت ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گڑبڑ کا آغاز دوپہر 2:45 بجے ہوا، جب ہجوم نے کیپٹل ہل کی سیکیورٹی پر دھاوا بول دیا اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو کیپٹل ہل کے علاقے سے نکالے جانے کے بعد قانون دانوں نے توثیق کے عمل کا دوبارہ آغاز کیا۔ سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں نے 2 مرتبہ ووٹنگ کرتے ہوئے ایروزینا اور پینسلوینیا میں الیکشن نتائج میں تبدیلی کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ نائب صدر اور سینٹ کے صدر مائک پنس نے تمام جوائنٹ سیشن کی صدارت کی۔ ریپبلکن سینیٹرز نے مبہم نتائج کی حامل 6 ریاستوں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، پینسلوینیا اور وسکونسن میں الیکٹورل ووٹس واپس کرنے کا منصوبہ بنایا تھا
حتیٰ کہ حملے کے بعد بھی ایوان میں موجود درجنوں ریپبلکن ارکان نے انتخابی نتائج کو منسوخ کرانے کے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھا، لیکن مشتعل ہجوم کی جانب سے دھاوا بولے جانے کے بعد سینیٹرز نے ان دو اعتراضات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے قبل 93 سینیٹرز نے ایروزونا کے اعتراض کو مسترد کر دیا اور اس سلسلے میں صرف 6 نے ووٹ کیا، جبکہ اس کے بعد ووٹرز نے 7 کے مقابلے میں 92 ووٹ سے پینسلوینیا کے اعتراض کو بھی مسترد کر دیا۔ 435 اراکین کے ایوان میں 282 نے اعتراضات مسترد کرنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 138 نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے قبل 302 نے ایروزونا کے اعتراض کو مسترد کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ 82 نے اس کے حق میں رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ کسی ڈیموکریٹ نے ان اعتراضات پر ووٹ نہیں دیا، جبکہ درجنوں ریپبلکنز نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ رات گئے سیشن 3:27 پر شروع ہوا اور آدھے گھنٹے میں کارروائی مکمل کر لی گئی۔ جب سیشن کا آغاز ہوا تو چھٹی متنازعہ ریاست وسکونسن پر کسی بھی سینیٹر نے اعتراض کے سرٹیفکیٹ پر دستخط نہیں کیے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 538 الیکٹورل ووٹس میں سے جو بائیڈن اور ہیرس نے 306 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ٹرمپ اور پینس نے 232 ووٹ لیے۔ پینس نے بائیڈن اور ہیرس کو 2020 انتخابات کا فاتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کے بعد امریکی سینٹ کے چیپلن نے دعا کرائی اور بدھ کو پرتشدد جھڑپوں میں ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس قانونی طور پر منتخب ہوئے اور امریکہ کے صدر اور نائب صدر بن جائیں گے، یہ ریپبلکن سینیٹر ٹرمپ کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گو کہ اب جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی تاریخ کے 46ویں صدر بن جائیں گے، لیکن پرتشدد واقعات نے سرٹیفکیشن کے عمل کو دھندلا دیا ہے۔ ریپبلکن مٹ رومنی نے کہا ہے کہ آج جو ہوا وہ امریکہ کے صدر کی جانب سے بغاوت میں اکسائے جانے کا نتیجہ ہے۔ ایک بار پھر واضح کر دیں کہ ریپبلکن ٹرمپ کی پارٹی ہے، جبکہ جو بائیڈن کا تعلق ڈیموکریٹ سے ہے۔ سینٹ میں اکثریت کے حامل ریپبلکن کے رہنما مچ میکونیل نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہماری جمہوریت میں تعطل ڈالنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہو گئے۔ جب سینٹ کا سیشن شروع ہوا تو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنے حامیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان پر زور دے رہے تھے کہ وہ 20 جنوری کو نئے صدر کو لانے کے لیے جاری عمل کو روک دیں۔ گویا کہ ٹرمپ اب بھی بضد ہیں کہ وہ جو بائیڈن کو صدر نہیں بننے دیں گے، خواہ امریکہ ٹوٹ جائے، خواہ امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں، خواہ امریکہ کو کسی بھی بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی اجازت اس وقت دی جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ پینس اور میکونیل سمیت لوگ ان کی وائٹ ہاؤس برقرار رکھنے کی کوشش میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے آئین کی پیروی کریں گے۔ نائب صدر مائک پینس نے دوبارہ سے سیشن کے آغاز کے موقع پر مظاہرین کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے واش گاف الفاظ میں کہا کہ آپ جیت نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برا ماننا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ماننا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری اور آئین کا دفاع ہمارا فرض ہے، اور اسی وجہ سے میں یک طرفہ طور پر اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے بائیڈن کو صدر بنانے والے الیکٹورل ووٹ کو مسترد نہیں کر سکتا۔ جب سینیٹرز پولیس کی حفاظت کے حصار میں سینٹ میں واپس آئے تو میک کونیل نے کہا کہ امریکی سینٹ کو